سورہ طٰہٰ پارٹ 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح ہم تمہیں ان کے احوال سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے۔ جو اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا ہوگا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، اور مجرموں کو اس دن ہم اس حال میں جمع کریں گے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم صرف 10 دن رہے ہوگے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان کا سب سے زیادہ واقف کار کہے گا کہ تم صرف 1 دن ٹھہرے۔ قیامت کے دن لوگ آپس میں باتیں کریں گے کہ کوئی کہے گا کہ تم دنیا میں 10 دن رہے، کوئی کہے گا کہ نہیں تم صرف 1 دن ٹھہرے ہو، کیونکہ وہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو اس کے مقابلے میں 60-70 سال کی ہماری دنیا کی زندگی ایسے ہی محسوس ہوگی جیسے انسان دنیا میں ایک دن سے کچھ کم رہ کر آیا ہے۔ آیت نمبر 105، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر زمین کو صاف میدان بنا کر چھوڑ دے گا، تم اس میں نہ کوئی کجی دیکھو گے نہ کوئی اچان۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، ذرا بھی کوئی کجی نہ ہوگی، تمام آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، تم ایک سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ آیت نمبر 109 سے۔ اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسا شخص جسے رحمان نے اجازت دی ہو، اور وہ اس کے لیے بولنا پسند کیا ہو۔ وہ سب کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے، اور اس کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور تمام چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، اور ایسا شخص ناکام رہے گا جو ظلم لے کر آیا ہوگا، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا، نہ کسی کمی کا۔ آیت نمبر 113 سے۔ اور اسی طرح ہم نے عربی کا قرآن اتارا ہے، اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کی ہیں تاکہ لوگ ڈریں اور وہ ان کے دل میں کچھ سوچ ڈال دیں۔ بس بہتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، تم قرآن کے لینے میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور کہو کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ آیت نمبر 115 سے۔ اور ہم نے آدم کو اس سے پہلے حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کی اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اے آدم یہ بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ گے۔ آیت نمبر 118 سے۔ یہاں تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ تم ننگے ہوگے، یعنی جنت میں آدم علیہ السلام جب تھے، اور تم یہاں نہ پیاسے ہوگے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا، ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت بتاؤں، اور ایسی بادشاہی جس میں کبھی کمزوری نہ آئے،
بس ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بھٹک گئے۔ پھر اس کے رب نے اسے نوازا، پس اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ آیت نمبر 123 سے، خدا نے کہا کہ تم دونوں یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ محروم رہے گا، اور جو شخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ اسی طرح تمہارے پاس ہماری نشانیاں آئیں تو تم نے اپنا کچھ خیال نہ کیا، تم نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، تو اسی طرح آج تمہارا کچھ خیال نہ کیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اسے جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لائے، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 128 سے، کیا لوگوں کو اس بات سے سمجھ نہ آئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے گروہ ہلاک کر دیے؟ یہ ان کی بستیوں میں چلتے ہیں، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس جو یہ کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ آیت نمبر 131 سے، اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جنہیں ہم نے ان کے کچھ گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے انہیں دے رکھا ہے، اور تمہارے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو تمہیں ہم دیں گے، اور بہتر انجام تو تقوی ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 133 سے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے پاس سے ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا انہیں اگلی کتابوں کی دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری نشانیوں کی پیروی کرتے۔ کہو کہ ہر ایک منتظر ہے اور تم بھی انتظار کرو، آئندہ تم جان لوگے کہ کون سیدھی راہ والا ہے اور کون منزل تک پہنچا۔ آیت نمبر 135 تک، ٹھیک ہے۔